بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باب بيان تحريم إيذاء الجار. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتادة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وأخبرني العلاء ونبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان. وبه قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وبه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال: فليحسن إلى جاره. وبه قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير رضي الله نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. دیکھیے یہاں دو باب سے متعلق احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. پہلے باب کے تحت جو حدیث مبارک بیان ہوئی ہے، باب کا عنوان ہے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہ سکا ہو. دیکھیے حدیث پاک کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک خوشگوار ماحول اور محبت بھرے معاشرے کو پسند کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کی تاکید کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے معاشرے کا، سماج کا پہلا فرد اس کا پڑوسی ہے. جب ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال رکھے گا تو خود بخود اطمینان کی فضا قائم ہوگی. یہی وجہ ہے کہ پڑوسی کے حقوق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی بہت حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی نصیحتیں فرمائی، مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث ہی نہ بنا لیا جائے. علامہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی جو بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا،
اچھا برتاؤ انجام دینا، اس کو تکلیفیں نہ پہنچانا، یہ انسان کے کمال ایمان کی علامت ہے۔ اب پڑوسی کی حد کہاں تک ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ 40 مکان آگے کی جانب، 40 پیچھے کی جانب، 40 دائیں اور 40 بائیں جانب، یعنی 4 طرف کے 40 مکان یہ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ جس کا پڑوسی تکلیف میں ہو پڑوسی کی وجہ سے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اہل سنت والجماعت نے اس کی 2 توجیہ کی۔ ایک وجہ تو یہ بتائی ہے کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو جان بوجھ کر اور حلال سمجھ کر تکلیف پہنچائے تو ظاہر سی بات ہے یہ شخص ایمان سے ہی نکل گیا، کیونکہ اسلام کی کبھی یہ تعلیم ہی نہیں کہ آدمی پڑوسی کو تکلیف پہنچائے۔ نمبر 2، مطلب یہ کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے بعد میں وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ ایمان سے بالکل لیا ہٹ گیا، یا وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ان روایتوں کو لا کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مرجیہ کا بھی رد کرنا چاہتے ہیں، اور معتزلہ، خوارج اور روافض کا بھی رد کرنا چاہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے مطابق ان حدیثوں کا مفہوم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا باب جو پڑھا گیا ہے اس کے عنوان کا ترجمہ دیکھیے کہ پڑوسی اور مہمان کی خاطر مدارات کی ترغیب دی گئی ہے شریعت میں، خاموش رہنے کی فضیلت، اور یہ تمام باتیں ایمان کا حصہ ہے، اس کا بیان آنے والی احادیث مبارکہ میں ہیں۔ پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے اس دوسرے باب کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ہو اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، اور جس کا ایمان اللہ اور قیامت کے دن پر ہے اس کو اپنے پڑوسی کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ جی، یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس باب میں بھی من کان یؤمن سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کامل مراد ہے۔ اس حدیث میں ایمان کا تعلق 2 چیزوں سے جوڑا گیا ہے، اللہ سے اور آخرت کے دن سے، تو کیا صرف انہی 2 چیزوں پر ایمان لانا کافی ہے؟ اس کا جواب شرح نے یہ دیا ہے کہ ان دونوں سے مراد پوری شریعت ہے۔ خدا کی ذات کو مبدأ کے طور پر ذکر کیا گیا، اور آخرت چونکہ معاد پورے انسانوں کو وہیں پر لوٹ کر جانا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ خاص طور پر ہوا ہے۔ دیکھیے، شیخ ابن ابی حمزہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جب 2 پڑوسی کے درمیان میں دیوار حائل ہوتی ہے، جب بھی اکرام کرنے اور حسن سلوک کا حکم ہے، اور تکلیف جو چیزوں سے بچنے بچانے کا حکم ہے۔ ساتھ ہی اس حدیث میں مہمان نوازی کا بھی تذکرہ کیا گیا جو انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت لیث بن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ تو 1 رات کی ضیافت اور مہمان نوازی کو واجب کہتے ہیں۔ ان کی دلیل ہے کہ لیلۃ الضیف حق واجب علی کل مسلم، جی یہ روایت، مگر عام فقہا کے یہاں پر اس کا شمار حسن اخلاق سے، ان کی دلیل وہ حدیث مبارک ہے جس میں جائزتہ یوم و لیلۃ کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ جائزہ صلہ اور عطیہ کے معنی ہے، اور یہ مستحب ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں جو فلیکرم ضیفہ فلیحسن الی جارہ کی وجہ کہ جو الفاظ آئے ہیں
تو یہ الفاظ بھی جو ہے مہمان نوازی کے مستحب ہونے کی علامت ہے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا جمہور محدثین جواب یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو لیلۃ الضیف حق واجب علی کل مسلم یہ روایت پیش کی ہے، یہ ابتدا اسلام کی، شروع میں واجب تھا، جیسے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنا شروع میں ممنوع تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ جی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہری ہو یا دیہاتی ہو دونوں کے لیے مہمان نوازی کو مستحب مانتے ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جو مہمان اتنا بھوکا ہے کہ مر جانے کا اندیشہ تو ایسے شخص کے مہمان نوازی واجب ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی مہمان نوازی جو ہے یہ واجب ہو جاتی ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں زبان سے فائدہ مند بات نکالنے کی ترغیب ہے، ورنہ پھر آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ قرآن میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یہ جو ہے جوامع الکلم کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بات یا تو خیر ہوگی یا شر ہوگی، اچھی ہوگی بری ہوگی، موقع محل کے لحاظ سے کسی ایک سے متعلق ہوگی، لہذا اگر خیر کی بات ہو یا اس سے متعلق ہو تو اسے کہہ کر فائدہ حاصل کرو، حدیث میں ہو، اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچا، اور شر ہو یا شر سے متعلق ہو تو خاموش رہو، تاکہ تم خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف پہنچے اس کا باعث مت بناؤ، اس کا باعث جو ہے مت بناؤ۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنا بلند مرتبہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 باتوں سے، سچ بولنے سے، امانت داری سے، اور بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے مجھے یہ بلند مرتبہ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں، آمین۔ اور اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پڑوسی کے حقوق، مہمان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان صحیح جگہ پر استعمال ہو، غلط جگہ استعمال نہ ہو، اس کا بھی خاص طور پر لحاظ اور خیال انسان کو ہر ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، باب ہے مستقل۔